آپ نے فرمایا رجل من اہل المدینہ، کہ وہ مدینہ منورہ کے ایک شخص ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دارالہجرت ہے، مہدی وہیں کے ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ میری نسل سے ہوں گے، ہوا من عطرتی، میرے خاندان سے ہوں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں تو 4 بیٹیاں ہیں، تو ان میں سے کس کی نسل سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوا من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور ایک بیٹے محسن۔ محسن کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، 2 بیٹے زندہ رہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی کی آمد کی بشارت دی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی جانب دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، سیخرج من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردار ہے، اور اس کو سردار ہونے کا لقب، سید کا لقب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کی نسل سے ایک ایسا شخص نکلے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، اور وہ سارے عرب پر حکومت کرے گا، اور وہ دنیا کو ایسے عدل انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی جانب دیکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی کی شخصیت کے بارے میں صرف اسی پر بس نہیں کیا، آپ نے ان کی رہائش بتائی کہ کہاں پیدا ہوں گے، آپ نے بتایا کہ ان کا نام کیا ہوگا، آپ نے بتایا کہ کس کے نسل سے ہوں گے، کس خاندان سے ہوں گے، اور ان کے نام کے بارے میں آپ نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام بالکل بعینہ میرے نام پر ہوگا، اور ان کی ولدیت بعینہ میری ولدیت کے مطابق ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ میرے نام کی طرح ہوگا، لیکن واطا یواطی مواطات عربی کا ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ ہو بہو وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے، اور ان کے والد کا بعین ہی وہی نام ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو آپ کا مکمل نام محمد بن عبداللہ ہے، تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جو قیامت تک آنے والے تمام جھوٹے مہدی ہونے کا جو دعویٰ کرتے رہیں گے ان کی پول کھولتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی ناک کیسی ہوگی، ان کی پیشانی کیسی ہوگی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا اقنا اجلا اشم الانف، کہ ان کی ناک ستوا ناک ہوگی، ایسی ناک جس کا یہ باسا ذرا اٹھا ہوا ہوگا۔ جب باسا اٹھا ہوتا ہے تو جو نتنے ہوتے ہیں یہ جو پھیلے ہوئے رہتے ہیں پھیلے ہوئے نہیں رہیں گے، باسا خوب اٹھا ہوگا، اور یہاں پر آ کر کے ہلکی سی جھکی ہوگی، یعنی ستوا ناک دنیا کی سب سے خوبصورت ناک مانی جاتی ہے، یعنی ایسا ناک نقشہ جو ہے کسی کا کائنات میں نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان کی پیشانی بڑی روشن ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پیشانی روشن ہوگی تو پورا چہرہ آپ کا روشن ہوگا، عادات میں اخلاق میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہوں گے، اور شکل و صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، یعنی سراپا بعینہ وہی ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ہے، تاکہ دیکھنے والے مہدی کی شخصیت سے متاثر ہوں، ایسا سراپا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ جب ظہور کا وقت آئے گا تو ظہور کیسے ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ خلیفہ کی موت کے وقت جب اختلاف برپا ہوگا، عرب کی حکومت ٹوٹ جائے گی اور عملی طور پر بالکل حکومت مرتفع ہو جائے گی، تو مہدی کی تلاش لوگوں کو شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کو ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر سکیں اور جسے اپنا خلیفہ قرار دے سکیں، چونکہ اس وقت امت بغیر خلیفہ کے رہ جائے گی۔ تو مہدی کا یہ خوف ہوگا مہدی کو کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، تو وہ مدینہ سے نکلیں گے اور مکے کا رخ کریں گے، جس کے بارے میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں سیخرج رجل من اہل المدینۃ ہاربا الی مکہ، یہ مدینے سے نکل کر مکے کا رخ کریں گے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دے کہیں، وہ اس سے بچیں گے، وہ اس سے بھاگیں گے، خلافت سے، خلافت کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ لیکن آج کل جو جھوٹے مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بناؤ، لیکن امام مہدی کی سب سے بڑی حقانیت کی علامت یہ ہوگی کہ وہ خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ اس سے بچنا چاہیں گے۔ اور جب تک ان کے ظہور کا وقت نہیں آئے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شخصیت کو روح پوش رکھے گا، مستور چھپا ہوا رکھے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ مہدی ہیں کون، چونکہ یہ علم جو حدیث شریف میں آیا ہے ایسا تو نہیں صرف مجھے ہے،
یا ہندوستان کے علماء کو ہے، عرب کے علماء بھی جانتے ہیں کہ کہاں پیدا ہوں گے، کیسے کیسے شخصیت ہوں گی، کون کون سی علامتیں پائی جائیں گی اور کس طریقے سے ان کا ناک نقشہ ہوگا، سب پتہ ہے عرب کے علماء کو۔ تو ان کی جستجو شروع ہو جائے گی تو مدینہ سے نکل کر مکے کا رخ کریں گے تاکہ لوگ انہیں ڈھونڈ نہ لیں، تلاش نہ کر لیں۔ یہ علامت ان کی ہوگی کہ وہ دعوے دار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شخصیت چھپی رہے گی، یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی ساری صلاحیتوں کو بیدار کر دے گا۔ ایک رات جب وہ سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے تو صبح ساری صلاحیتیں بیدار ہو چکی ہوں گی، اور لیڈرشپ کے لیے جن صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کی تمام خوبیاں ان کے اندر آ چکی ہوں گی۔ صرف ایک رات میں رب کائنات یہ ساری خوبیاں ان کو عطا کر دے گا۔ وہ مدینہ سے نکلیں گے، مکے کا رخ کریں گے، مکے میں طواف ہو رہا ہوگا، مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے۔ مکے والوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی مہدی کی، اس وقت سب سے زیادہ تلاش ہوگی، کیونکہ مکے کا نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہوگا۔ مکے میں عین طواف کے وقت مہدی بھی طواف میں ہوں گے۔ اہل نظر جو علماء کرام ہوں گے وقت کے، جن کو مہدی کی تلاش ہوگی، وہ مہدی کو دیکھ کر ان کو اندازہ لگا لیں گے، لیکن اس وقت ملاقات نہیں ہوگی۔ بعد میں علماء کرام سوچیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں شخص جو طواف کر رہا تھا وہی مہدی تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مکے میں وہ طواف کر رہے تھے تو مکے میں ہی کہیں قیام پذیر ہوں گے، اسی وقت ان کی چھان بین شروع ہو جائے گی اور کھوج لوگ شروع کر دیں گے مہدی کی، اور ایک جگہ سے نکال کر ان کو باہر لائیں گے۔ مہدی خلافت کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيُبَايِعُونَهُ بین الرکن والمقام، لوگ ان سے زبردستی بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ اور اولاً جو بیعت کرنے والوں کی تعداد ہوگی وہ اتنی تعداد ہوگی جتنی جنگ بدر کے صحابہ کرام کی تعداد تھی، جتنی طالوت کے لشکر کی تعداد تھی جنہوں نے جالوت کے لشکر سے مقابلہ کیا تھا، یعنی 313 کی تعداد ہوگی جو اولاً ان سے بیعت کریں گے۔ اب جب یہ لوگ ان سے بیعت کر لیں گے تو لوگ بادل کے ٹکڑوں کی طرح ان کے پاس آنا شروع کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَأَتَاهُ أَبْدَالُ الشام، شام کے علماء اور اولیاء کرام ان کے پاس آنا شروع کر دیں گے۔ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عراق کے فوجی دستے آنا شروع ہو جائیں گے ان کے پاس۔ دنیا بھر سے بادل کے ٹکڑوں کی طرح مسلم قومیں اور جو مسلم تنظیمیں ہوں گی اور جو حق پر اس وقت جمع ہوئے ہوں گے، جو صحیح العقیدہ ایمان والے ہوں گے، وہ سارے مہدی کا رخ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ان کے ظہور کی خبر ملے تو تم ان کے پاس پہنچنے کی ضرور کوشش کرنا، وَلَوْ حَبُونَ عَلَى السَّلْجِ، چاہے تمہیں برف پہ گھسٹتے ہوئے جانا پڑے، چاہے برف کے پہاڑ کو پار کرنا پڑے، لیکن اس وقت ان کے پاس ضرور پہنچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی حق پر ہوں گے تو مہدی ہی ہوں گے۔ جب بیعت ہو جائے گی سب سے پہلی تو یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جائے گی، باطل ایوانوں میں ایک لرزہ سا قائم ہو جائے گا، باطل جو حکومتیں ہوں گی وہ ہل جائیں گی کہ عرب میں کوئی مہدی آ چکا ہے، ایسا کوئی لیڈر آ چکا ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ چنانچہ شام کا سفیانی اسی وقت ایک لشکر بھیجے گا مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ لشکر اتنا بڑا ہوگا کہ اگر یہ صحیح سلامت مکہ پہنچ جائے تو مہدی کے پاس اس وقت اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ مہدی کے پاس ابھی چند مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگوں کی جماعت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عین اسی موقع پر مہدی کی مدد کرے گا جب مسلمانوں کی طاقت کم ہو، لیکن مسلمان مکمل طریقے سے متحد ہوں، ایمان ہو ان کے اندر، یقین ہو، جذبہ ہو ان کے اندر، تو ایسے وقت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر جو ملک شام سے چل کر آئے گا جب مقام بیدا پر پہنچے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، بڑی سرسبز و شاداب یہ جگہ ہے، مقام بیدا پر جب وہ پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے، زمین پھٹے گی اور پورا لشکر اس کے اندر دھسا دیا جائے گا، صرف ایک آدمی اس کا زندہ بچے گا۔ اس لشکر کا دھس جانا مہدی کی حقانیت کی بہت بڑی علامت ہوگی۔ لوگ اس لشکر کے دھس جانے سے، چونکہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی کہ سب سے پہلا لشکر جو مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو جیسے ہی یہ لشکر دھسے گا پوری دنیا میں کھلبلی مچ جائے گی اور مہدی کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھر پھیل جائے گی۔ صرف ایک آدمی بچے گا جو جا کر کے بعد میں سفیانی کو خبر کرے گا کہ تم نے جو لشکر بھیجا تھا مکے کے لیے وہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور اس کا کوئی آدمی زندہ باقی نہیں بچا۔ اب سفیانی دوسرا لشکر بھیجے گا۔ ادھر جب
پوری دنیا کے اندر مہدی کے ظہور کی خبر ہو جائے گی تو پوری دنیا سے فوجیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَتَاهُ أَبْدَالُ الشام، شام کے علماء کرام اولیاء امام مہدی کی تلاش اور جستجو کرتے ہوئے مکہ پہنچ جائیں گے۔ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عراق کے فوجی دستے پہنچیں گے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ متاثر کوئی ملک ہیں تو ملک شام، فلسطین اور غزہ، اور آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی ہے تو عراق ہے، جس کی بالکل ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آج سے 1400 سال پہلے ایسی بات ارشاد فرما دی کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے مہدی کے ظہور سے پہلے 3 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ ملک شام میں کھانے کی پابندی کر دی جائے گی۔ فلسطین اور غزہ میں دیکھیے کیا کھانے کی پابندی نہیں کی گئی، ایسی اقتصادی طور پر ناکہ بندی کر دی گئی کہ وہاں پر کھانا پانی تک پہنچانے سے روک دیا گیا۔ فرمایا عراق میں بھی یہی حال ہوگا، اور پھر مصر کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے کہ مصر میں بھی اقتصادی طور پر ناکہ بندی کر دی جائے گی ہر چیز کی۔ تو عراق اور شام والوں کو سب سے زیادہ مہدی کی تلاش ہوگی، چنانچہ یہاں سے علماء اکرام، اولیاء اکرام اور فوجی دستے مجاہدین کے وہاں پہنچیں گے ان کی مدد کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اب چونکہ طاقت اکٹھی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کر دی ہے، تو جو سفیانی کا دوسرا لشکر آ رہا ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس لشکر کو بھی دھسا دیا جائے، اب مقابلے کا مکلف بنایا جائے گا مسلمانوں کو کہ اب تمہیں اللہ نے طاقت فراہم کر دی ہے، اب اس لشکر سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے امام مہدی لشکر لے کر نکلیں گے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب لشکر کے بالکل آمنے سامنے ہوں گے تو امام مہدی اس طریقے سے ان پر حملہ کریں گے کہ زبردست طریقے سے امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کی کوئی بہت زیادہ منظر کشی نہیں فرمائی، اتنا ضرور فرمایا ہے کہ امام مہدی کو زبردست طریقے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، سفیانی بھی قتل کیا جائے گا اور اس کا پورا لشکر جو ہے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس لشکر کے مال غنیمت سے محروم ہو گیا اسے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے پورے خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لشکر کی فتح کے بعد، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ملک شام میں عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، اور عیسائی عرب حکمران سے لڑتے لڑتے چونکہ عرب حکمران شہید ہو چکا ہوگا تو ان کی جنگ ڈائریکٹ حرمین سے چھڑ چکی ہوگی، پہلے ہی حرمین شریفین سے، مکہ مکرمہ سے ان کی جنگ پہلے ہی چھڑ چکی تھی۔ مقام دابق اور اعماق میں حدیث شریف میں آتا ہے عیسائیوں کا ایک 8 لاکھ کا لشکر آ کر کے پڑاؤ ڈال دے گا ملک شام میں۔ 8 لاکھ کا لشکر، یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اگر یہ صحیح سلامت پہنچ گیا مکہ مکرمہ تک تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب ادھر امام مہدی سفیانی پر جب فتح پا لیں گے تو ان کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ یہی لشکر ہوگا جو ملک شام میں مقام دابق اور اعماق میں 8 لاکھ کا لشکر موجود ہوگا عیسائیوں کا۔ امام مہدی یہاں سے ڈائریکٹ ملک شام نہیں جائیں گے بلکہ مدینہ منورہ جہاں جائیں گے وہاں سے اور زیادہ فوجی دستے لیں گے، لشکر لیں گے، اپنی طاقت کو مضبوط کریں گے، مدینہ منورہ سے پھر ڈائریکٹ ملک شام کا سفر کریں گے۔ جب ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت امام مہدی کے ساتھ جن لوگوں کی تعداد ہوگی، جو امام مہدی کے لشکر کی تعداد ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے اثنی عشر الفن، 12,000 کا لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ 12,000 کا لشکر ایسے مجاہدین ہوں گے روئے زمین کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے بہترین لوگ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوں گے جو اس وقت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ 12,000 کا لشکر جب پہنچے گا، ادھر کتنا ہے 8 لاکھ کا لشکر اور ادھر 12,000 کا لشکر، جب عیسائیوں کے لشکر کو دیکھیں گے امام مہدی کے لشکر کے لوگ تو 1/3 امام مہدی کے لشکر کے عیسائیوں کے لشکر سے خوف کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، 1/3 لوگ، اور یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہوگا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوب علیہم ابدا کہ اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ امام مہدی کے لیے تو کہا جا رہا ہے ان کی مدد کے لیے تمہیں اگر برف پہ گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو جاؤ، پہنچو وہاں تک، لیکن یہ لوگ میدان جنگ سے امام مہدی کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوب علیہم ابدا، اللہ ان کی پھر کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اتنا بڑا ان کا جرم ہوگا۔ اب 12,000 کا لشکر تھا، 1/3 تو چلے گئے،
8,000 رہ گئے مسلمان اور اندر 8 لاکھ کا لشکر ہے۔ امام مہدی 4 حصوں میں اپنے اس لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زبردست طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے اس جنگ کی کہ پہلا دن جب آئے گا، جنگ کا شروعات ہوگی تو پہلی لشکر کی پہلی ٹکڑی بھیجیں گے مقابلے کے لیے امام مہدی۔ یہ پہلا حصہ جائے گا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک جنگ کرے گا۔ اور جب لوگ قومیں اپنے اپنے خیموں میں واپس لوٹیں گی تو امام مہدی کا کوئی ایک سپاہی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا، یعنی چوتھائی لشکر گیا ہوگا، ابھی باقی لشکر محفوظ ہوگا۔ لشکر کے جب 8,000 لشکر کے جب 4 ٹکڑیاں کی جائیں گی تو 2,000 کی 4 ٹکڑیاں بن جائے گی۔ پہلی ٹکڑی پوری مکمل طریقے سے شہید ہو چکی ہوگی۔ دوسرا دن آئے گا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دن دوسرا لشکر امام مہدی کا جائے گا عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک جنگ کرے گا۔ جب لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر لوٹیں گے تو مسلمانوں کا کوئی ایک آدمی بھی زندہ باقی نہیں بچا ہوگا، وہ 2,000 بھی شہید ہو جائیں گے۔ تیسرا دن آئے گا جنگ کا، تیسرے دن پھر ایک لشکر نکلے گا اور وہ بھی شہید ہو جائے گا، کوئی ایک آدمی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ پھر جب چوتھا دن آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمن ان کی قوت کو دیکھ کر، ان کی کمزوری کو دیکھ کر اور ان کی کم تعداد کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے، کھلیاں اڑائیں گے کہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مٹھی بھر لوگ ہمارے اتنے عظیم لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ وہ جنگ کے موقع پر مذاق اڑائیں گے اور امام مہدی کے لشکر پر ہنسیں گے۔ اور یاد رکھیے یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ کی مدد ایسے ہی موقع پر آتی ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر ہو اور اندر کفار و مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہو، لیکن مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں بلکہ آگے بڑھنے والے ہوں، ان کے اندر ایمان ہو، ان کے اندر غیرت ہو، جذبہ ہو، وہ آگے بڑھنے کا عزم رکھتے ہوں تو اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے۔ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مہدی اپنے لشکر کو لے کر حملہ کریں گے اس لشکر پر تو دشمن اتنی بری طرح شکست کھائے گا، اتنی بری طرح قتل ہوگا کہ پورے میدان میں لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک پرندہ اگر صبح سے لے کر شام تک اڑتا رہے اور اڑتا چلا جائے، تھک کر کے جہاں پر وہ گرے گا وہاں ایک لاش ہی پر وہ گرے گا۔ اتنی دور تک کفار مشرکین کی، دشمنوں کی لاشیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میرے بھائیو، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی۔ امام مہدی اپنی پوری قوت کو، جو تھوڑے بہت لوگ بچیں گے، اس کو لے کر کے یورپ کا سفر کریں گے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد فوراً یورپ کا رخ کر دیں گے۔ اپنی بات مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں۔ جب یورپ میں جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اے اللہ کے رسول، جب یورپ کا سفر کریں گے مہدی تو پہلے روم فتح کریں گے یا پہلے قسطنطنیہ فتح کریں گے؟ ہرقل کا شہر اس زمانے میں کہا جاتا تھا قسطنطنیہ کو، تو ہرقل کا شہر، یہ الفاظ حدیث شریف میں ملتے ہیں کہ پہلے ہرقل کا شہر فتح کریں گے یا پہلے روم فتح کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پہلے روم فتح کریں گے۔ دیکھیے قسطنطنیہ کی جہاں تک بات ہے ہرقل کے شہر کی، تو وہ تو 9ویں صدی ہجری میں فتح ہو چکا ہے۔ جن کو اتہاس پتہ ہوگا انہیں معلوم ہوگا، سلطان محمد بن فاتح رحمۃ اللہ علیہ، جو عثمانی ترک تھے، ایک سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ تھے اور ایک عادل بادشاہ تھے، انہوں نے سن 9 ہجری میں قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیا تھا۔ کیسے عجیب طریقے سے فتح کیا تھا، آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت سلطان محمد فاتح کی عمر صرف 22 سال تھی جب پورا شہر قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، اور یہ فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اتنا مشکل تھا قسطنطنیہ فتح کرنا کہ اس کے 3 جانب سمندر ہیں، اور ایسا سمندر کہ سمندر میں بھی دشمنوں نے جال بچھا رکھے تھے، اتنی زبردست طریقے سے سیکیور کر رکھا تھا اس ملک کو کہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھ لو کہ مسلمانوں کے لیے تمام جتنے بھی مسلم خلیفہ گزرے تھے صحابہ کرام کے دور سے لے کر محمد بن فاتح تک، تقریباً 900 سال تک، ہر ایک خلیفہ کے لیے قسطنطنیہ ہمیشہ چیلنج بنا رہا ہے، ہمیشہ چیلنج کی شکل میں رہا، کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی، ستفتحن القسطنطنیہ، کہ عنقریب قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا جو فتح کرے گا میں اسے ابھی سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
خوش نصیبی محمد بن فاتح، سلطان محمد بن فاتح کے ہاتھوں میں رکھی تھی۔ سن 9 ہجری میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اور کیسے فتح کیا؟ جو کشتیاں، پہاڑ جیسی کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ان کو پہلے پہاڑوں کے اوپر چڑھایا، پورے پہاڑوں پر چربی ملوائی، کشتیوں کو پہاڑوں پر چڑھوایا، پھر پہاڑوں کے راستے سے اس جانب سے سمندر کی جانب سے لے کر گئے جہاں پر ان کے جال بچھے ہوئے نہیں تھے، جہاں ان کی زنجیریں سمندر میں نہیں لگی ہوئی تھیں، اور پورا قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا۔ سلطان محمد بن فاتح نے 9 ہجری میں قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مہدی بھی قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ تو پہلے تو یورپ فتح ہوگا۔ یورپ کس طریقے سے؟ پہلے روم فتح ہوگا۔ روم آپ کو پتہ ہے اٹلی میں ہے، اور اٹلی یورپ کا دروازہ ہے۔ اگر یورپ فتح ہو گیا، اٹلی فتح ہو گیا، تو پھر پورا یورپ، جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے فتح ہو جائیں گے۔ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے دوسرے ملک ہوں، سارے کے سارے فتح کر لیے جائیں گے۔ پورا یورپ فتح کرنے کے بعد جب امام مہدی واپس لوٹیں گے تو واپس لوٹتے میں قسطنطنیہ فتح کریں گے دوبارہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا دوبارہ فتح کرنا ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی ہے۔ قسطنطنیہ کہاں ہے؟ ترکی میں، اور ترکی میں حکومت کس کی ہے اس وقت؟ مسلمانوں کی۔ تو قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کرنے کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ قیاس آرائی کے طور پر یہ بات بیان فرماتے ہیں، غالباً آخر زمانے میں دوبارہ جو ملحد طاقتیں ہیں وہ قسطنطنیہ میں دوبارہ اقتدار پذیر ہو جائیں گی، اور قسطنطنیہ دوبارہ ان کے چنگل میں چلا جائے گا۔ ان سے چھڑانے کے لیے امام مہدی دوبارہ اس پر حملہ کریں گے۔ اور حملہ کس طرح کریں گے؟ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا انداز دیکھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قسطنطنیہ کا رخ کریں گے اسے فتح کرنے کے لیے، تو نہ تو کوئی تلوار چلائیں گے، نہ کوئی تیر چلائیں گے، نہ کوئی خنجر چلائیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ماریں گے۔ قسطنطنیہ کی ایک فصیل گر کے زمین پہ گر جائے گی، ایک دیوار ٹوٹ کے زمین پر گر جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اتنی طاقت اس وقت اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ مومن کے کلمے میں اتنی ہی طاقت ہے حقیقت میں دیکھا جائے، لیکن ہمیں اس کلمے کا اندازہ نہیں ہے۔ اتنی طاقت ہوگی، فرمایا میری امت کے لوگ نہ تو کوئی تیر چلائیں گے، نہ کوئی تلوار چلائیں گے، جب اس کے قریب پہنچیں گے تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ماریں گے، قسطنطنیہ کی ایک دیوار گر کے زمین پر آ جائے گی۔ پھر جب دوسرا نعرہ ماریں گے دوسری فصیل بھی گر جائے گی۔ جب تیسرا نعرہ ماریں گے لا الہ الا اللہ کا، ملبہ ہٹ کر کے راستہ بننا شروع ہو جائے گا، اور یہ لوگ جائیں گے اور قسطنطنیہ کے وسط میں بیچ میں فتح کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ یہ فتح ان کی خود بخود ہو جائے گی، یوں سمجھ لیں۔ اور مسلمان اس وقت اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت میں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک سے پیچھے آواز آئے گی کہ مسلمانوں تم یہاں پر موجود ہو، تمہاری آل اولاد میں دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ امام مہدی وہاں سے فوراً پورا لشکر سب کچھ اسی حال میں چھوڑ دیں گے، وہاں سے فوراً دمشق کی جانب چل دیں گے، دمشق کا رخ کریں گے۔ دمشق کی جانب جب وہ چلیں گے تو امام مہدی پہلے چند گھڑ سواروں کو بھیجیں گے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دجال کی خبر گیری کے لیے جائیں گے، جو گھڑ سوار اس کے لیے جائیں گے، انی لعارف اسماءہم، میں ان کے نام کو جانتا ہوں کہ وہ کون کون لوگ ہوں گے، وہ اسماء آبائہم، ان کے ولدیت کو جانتا ہوں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، اور فرمایا وہ الوان خیولہم، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کے رنگ کیسے ہوں گے، کلر کیسے ہوں گے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم خیر فوارس اہل الارض، وہ زمین کے، روئے زمین کے اس وقت کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے جو دجال کا جائزہ لینے کے لیے نکلیں گے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، دجال کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو کیا ہوگا آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔